ASI افتخار موجود تھا، ساندہ تھانے کا گن لوڈ ہوتی ہے اور اس نے پھر جوتا رکھ دیا ٹیبل کے اوپر۔ کہا جاتا ہے کہ نعمان سلیری جوتا چاٹے گا۔ کال پہ باقاعدہ بتایا گیا کہ یہ سلوک کیا گیا ہے تو وہ کہہ رہا تھا ویری گڈ، بہت اچھا کیا ہے، ان کو اور زد و کوب کرو۔ ان سب چیزوں کی ویڈیوز بھی بنائی گئی۔ ان سے ہماری جنگ ہے اور اعلان جنگ ہے۔ ایک واقعہ ہوتا ہے تھانہ ساندہ کی حدود میں، نعمان سلیری جو ہے وہاں پر جاتے ہیں اور ان کے پاس کچھ شواہد ہوتے ہیں، کچھ ثبوت ہوتے ہیں پنجاب پولیس کے خلاف، اور وہ موقف لینا جاتے ہیں، اور ایک صحافی کا کام ہوتا ہے کہ وہ جائے اور وہاں پر موقف لے۔ تو پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی ادارے کے پاس جو ہے وہ صحافی جا سکتا ہے اور موقف لے سکتا ہے، کیونکہ انویسٹیگیٹو جرنلزم آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں چلتا ہے اور ایک ریسرچ ورک ہوتا ہے۔ تو نعمان سلیری صاحب نے بھی جو ہے وہ ریسرچ ورک کیا اور وہ وہاں پر گئے، ناکے پر جو ہے وہاں پر انہوں نے موقف لینے کی کوشش کی۔ کچھ ثبوت موجود تھے کرپشن کے، لیکن وہاں پر جو ہے پنجاب پولیس جو ہے وہ ان کو غصہ آ گیا، کچھ اہلکاروں کو انہوں نے مزید نفری بلائی اور جو ہے وہ زبردستی، یعنی کہ یہ اغوا کے زمرے میں آئے گا، کیونکہ یہ لوگ جانا نہیں چاہتے تھے، یہ لوگ اس ڈالے میں بیٹھنا نہیں چاہتے تھے، یہ کوئی ملزم نہیں تھے، یہ لوگ کوئی مجرم نہیں تھے، یہ لوگ ایک عام شہری تھے، اور اس سے بڑھ کر یہ ایک صحافی تھے۔ تو صحافی کو تو جنگ میں بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ گولی کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا، گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان میں اندھیر نگری اور چوپٹ راج ہے کہ نعمان سلیری کو ڈالے میں ڈالا گیا۔ ایک ان کے ساتھ جو ہے فیمیل جرنلسٹ بھی موجود تھی، ان کے ہاتھ پہ نشان تھے کیونکہ ان کو ہاتھ سے پکڑا گیا اور کی گئی باقاعدہ طور پر۔ پھر بلال موجود تھا جو اقرار الحسن کا پروڈیوسر ہے، اس کو بھی مارا گیا، اور پھر تھانے میں جا کر باقاعدہ کنڈی لگا کر 12 اہلکار موجود تھے۔ ASI افتخار موجود تھا ساندہ تھانے کا، اور اس نے پھر جوتا رکھ دیا ٹیبل کے اوپر، اور وہاں سے گن لوڈ ہوتی ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ نعمان سلیری جوتا چاٹے گا۔ ایک جرنلسٹ، ایک پڑھا لکھا بچہ جس نے تعلیم حاصل کی ہو اور جو اتنا دبنگ ہو، جو کہ فیلڈ میں جا کر ظلم کے خلاف بولتا ہو اور ظالم کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہو اور مظلوموں کو انصاف دلاتا ہو، وہ وہاں پر یہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ اور ایک ASI یہ کیسے کہہ سکتا ہے ایک صحافی کو کہ تم میرا جوتا چاٹو؟ اور وہاں پر ان کی ٹیم بھی موجود تھی، وہاں پر جو ہے وہ گواہ ہیں، وہ حلفاً کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان سب چیزوں کی ویڈیوز بھی بنائی گئی، یعنی اتنی تذلیل کی گئی کہ ویڈیوز بھی بنائی گئی۔ میرے خیال سے اس معاملے پر میں IG پنجاب کو مخاطب کروں گا، CCPO لاہور بلال کمیانہ، IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور، ان کو اس معاملے کو خود دیکھنا چاہیے۔ DIG فیصل کامران کو اس معاملے کو خود دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہمیشہ صحافیوں نے جو ہے وہ ایسی خبریں نکال کر دی کہ پولیس کو جرائم پیشہ افراد پکڑنے میں ہمیشہ مدد حاصل ہوئی، اور پاکستان میں جہاں پر بھی جرم ہوا وہاں پر پولیس نے اگر اس کو گرفتار کیا مجرم کو یا ملزم کو، تو اس میں پیچھے صحافی کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، کیونکہ صحافی ساری انویسٹیگیشن کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس علاقے میں یہاں پر اتنی ڈکیتیاں ہیں، یہاں پر اتنی ناجائز فروشی ہے، یہاں پر اتنی جسم فروشی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہاں کا ادارہ یا وہاں کی ایجنسی یا وہاں کی پولیس حرکت میں آتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے جرائم پر قابو پایا جاتا ہے۔ اگر صحافی نشاندہی نہیں کرے تو پھر اندھیر نگری چوپٹ راج ہو جائے۔ تو نعمان نے بھی وہی کیا کہ نعمان نے جو ہے پنجاب پولیس میں کالی بھیڑیں موجود ہیں، میرے بہت سے افسران دوست ہیں جو ہائی پوسٹ پر ہیں، وہ بہت اچھے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، قابل ہیں، اور حق سچ کی بات کرتے ہیں، کرپشن نہیں کرتے، اچھے لوگ ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ جیسے جرنلسٹ ہیں، اس میں بھی کالی بھیڑیں موجود ہیں، ڈاکٹرز میں، وکیلوں میں، تو پنجاب پولیس میں بھی موجود ہیں، ہر جگہ ہر پروفیشن میں کالی بھیڑیں موجود ہیں۔ ان کو پروٹیکٹ نہیں کرنا چاہیے، اگر آپ ان کو پروٹیکٹ کریں گے تو آپ کا ادارہ تباہ ہوگا۔ تو SHO صاحب جو رضوان ساندے کے SHO ہیں، انہوں نے ASI افتخار کو پروٹیکٹ کر لیا۔ نعمان سلیری یہ کہتا ہے کہ کال پہ باقاعدہ بتایا گیا کہ یہ سلوک کیا گیا ہے تو وہ کہہ رہا تھا ویری گڈ، بہت اچھا کیا ہے، ان کو اور زد و کوب کرو۔ تو میرے خیال سے اس ایریا کے جو SP ہیں وہ ہیں بلال SP اقبال ٹاؤن۔ میں ان سے 4 سے 5 بار میری ان سے نشست ہوئی، اور وہ بہت اچھے انسان ہیں، دینی آدمی ہیں،
اور ایک کریڈیبل آفیسر ہیں. میں اگر وہ یہ پریس کانفرنس ان تک، کیونکہ کافی ذرائع سے یہ پریس کانفرنس ان تک چلی جائے گی، تو میرے خیال سے وہ اس پر بھرپور ایکشن لیں گے، کیونکہ پہلے بھی میں نے ان کو جتنی بھی چیزیں کہی ہیں اور وہ میرٹ پر اگر وہ چیزیں تھیں تو انہوں نے اس پر ایکشن لیا، اور 24 گھنٹے کے اندر ایس پی اقبال ٹاؤن بلال نے ایکشن لیا. یہاں پر ایک بھائی بیٹھے ہیں عاصم راجہ صاحب، ان کے بیٹے کا ایک معاملہ تھا، میں نے ایک کال کی اور وہ مسئلہ حل ہو گیا تھا. اس کے لیے بھی جو ہے وہ ہم ایس پی صاحب کے مشکور ہیں. اور اس وقت میرے ساتھ سارے جرنلسٹ موجود ہیں اور وہ اس معاملے پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ آج اگر نعمان سلیری کے ساتھ ہوا ہے، کیونکہ دیکھیں یہاں پہ سارے ینگسٹرز ہیں اور یہ سارے جو ہیں وہ حق سچ کی صحافت کرتے ہیں، سارے دلیر ہیں، سارے بہادر ہیں، سارے جو ہے ڈٹ کر صحافت کرتے ہیں. اور ان کل آج نعمان سلیری تو کل آپ جو ہے ان پر جو ہے وہ کیچڑ اچھالیں گے، ان کی ذات پر حملہ کریں گے، ان کو تشدد کا نشانہ بنائیں گے، کیونکہ صحافی کے پاس تو اسلحہ نہیں ہے. آپ 12 لوگ اسلحہ تان دیتے ہیں صحافی پر، تو پھر صحافی کیا کرے گا؟ صحافی کوئی جن کا بچہ تو ہے نہیں کہ وہ آپ سے مقابلہ کر لے گا. صحافی تو اکیلا ہے، اس کے پاس تو زبان کی طاقت ہے، اس کے پاس تو قلم ہے، اس نے تو بولنا ہے. تو اس وقت کیا ہوا، وہاں پر یہ بات بھی ہوئی کہ صلح بھی جو ہے زبردستی کرائی گئی. جیسے کہ ایک وکیل زمین ہتھیانے کے لیے سٹامپ پیپر کروا لیتا ہے گن پوائنٹ پہ، یا کوئی بدماش گن پوائنٹ پہ سٹامپ پیپر کروا لیتا ہے، اسی طرح راضی نامہ لایا گیا. اور پھر جب اتنا اسلحہ تھا، اتنا خوف و ہراس تھا، اور وہاں پر جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ناک کی ہڈی ڈیمیج ہوئی ہے، وہاں پہ جو ہے بلال کو کتنا مارا گیا. اور پھر آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ پولیس خدمت مرکز نے جو ہے وہ میڈیکل کے لیے بھی جو ہے انکار کیا، اور پھر عدالت سے جو ہے وہ ان کو رجوع کرنا پڑا، اور عدالت سے جو ہے وہ اس کی یعنی کہ پروسیڈنگز کے لیے، میڈیکل کے لیے جو ہے اجازت نامہ لینا پڑا. یعنی کہ یہ ادارہ ہمارے تحفظ کے لیے، ہمارے ٹیکس سے ان کو سیلری جاتی ہے، لیکن یہ ہمارے محافظ ہمارے ہی دشمن کب بن جائیں گے یا ہمیں ہی ڈرانے کب شروع کر دیں گے، یہ ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی. آئی جی صاحب اور سی سی پی او صاحب اور ڈی آئی جی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ یہ پوری ٹیم کو انصاف دیا جائے. آپ نے اس ٹیم کو انصاف نہیں دینا، آپ نے جرنلسٹ کمیونٹی کو انصاف دینا ہے، کیونکہ اس وقت جرنلسٹ کمیونٹی میں شدید غم و غصہ کی ایک لہر دوڑ رہی ہے. اور اگر یہ انصاف نہ ملا تو پھر اس کے بعد یہ پریس کانفرنس ایک تحریک کی شکل اختیار کرے گی، اور انشاءاللہ ہم پنجاب اسمبلی، ڈی آئی جی آفس یا آئی جی آفس کے باہر احتجاج کریں گے. اور آئی جی صاحب وہاں پر آئیں گے تو ہم وہاں پہ روزے کی حالت میں بیٹھیں گے اور وہاں پر جو ہے ان کا انتظار کریں گے کہ وہ کب آتے ہیں اور کب ہماری داد رسی کرتے ہیں. سب سے بڑی بات ہے تذلیل ہوئی ہے، یہ ہم قطعاً برداشت نہیں کرتے، اور اس پر جس حد تک بھی ہمیں جانا پڑا ہم جائیں گے، اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی ٹیم کے ساتھ کھڑے ہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح. اور انشاءاللہ یہ میں بتا دوں پنجاب پولیس کو، ان کالی بھیڑوں کو، کیونکہ باقی پنجاب پولیس جو ہے وہ بڑا اچھا کام بھی کرتا ہے، لیکن جو یہ لوگ ہیں ان سے ہماری جنگ ہے، اور اعلان جنگ ہے، اور ہم اس کے لیے کہیں بھی جانا پڑا، کسی حد تک بھی جانا پڑا ہم جائیں گے. ہمارے جو ہے لیگل ایڈوائزر الحمدللہ بہت اسٹرانگ ہیں، ٹھیک ہے، ہم وہاں پر پٹیشن دائر کریں گے. لیکن یہ جو پوری ٹیم تھی جس نے زد و کوب کی ہے یہ نہیں رہے گی. یہ انشاءاللہ میری گزارش ہے آئی جی پنجاب صاحب سے اور سی سی پی او صاحب سے اور ڈی آئی جی صاحب سے کہ ان کو انکوائری، ایک کمیشن بنایا جائے، شفاف انکوائری کی جائے، موبائلز کا فورینزک کیا جائے. وہ ویڈیوز کہاں پر ہیں جو کہ نعمان سلیری کی جب انہوں نے ویڈیو بنائی کہ تم ہمارے بوٹ چاٹو گے، وہ انہی کے موبائلوں میں موجود ہیں، انہی کے کانسٹیبلز کے موبائل سے ملے گی. فورینزک کروائیں اور انصاف دیں، صحافی کمیونٹی کو انصاف دیں. اگر انصاف نہ ملا تو پھر ہمارا ہر حد تک جائیں گے.